اگلا سوال ایک طرح سے وہی سامنے آئے گا جو ضمنی ایک احکامات سے متعلق ہو سکتا ہے کہ اگر ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ یقیناً ان کا نکاح ہو سکتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ ایک رائے سامنے آئی ہے، تو کیا وہ نکاح کی جو شرائط اسلامی شریعت میں وارد ہوئی ہیں وہ عمومی نکاح والی ہوں گی، یا اس میں کوئی مزید ہم تخصیص کر رہے ہیں؟ جیسے کوئی میڈیکل کی تشخیص ہو سکتی ہے، یا گواہان کے اس میں، یا کوئی مزید آپ سمجھتے ہیں کہ اس نکاح کے اندر کوئی خاص بات ہوگی اس کے انعقاد کے لیے، یا عام نکاح کی طرح ہی اس کو کیا جائے گا؟ میں یہ سوال پہلے مولانا عمار خان ناصر صاحب کے سامنے رکھوں گا. کی صنف طے ہو گئی تو پھر تمام احکام ان پر اسی صنف کے لحاظ سے جاری ہوں. تو نکاح کا طریقہ، اس کی شرائط، مہر کی ادائیگی، دیگر جو حقوق واجبات ہیں وہ ویسے ہی ہوں گے جیسے عام مرد و عورت کے ہوتے ہیں. تعدد میں بھی یہی ہوگا، یعنی اگر 4 بیویاں ہیں تو اور ایک خنثی کے ساتھ نکاح کیا ہے جو عورت ہے مثلا، تو وہ 4 پوری ہو جائیں گی. وہ الگ باندی کے حکم میں نہیں ہوگی 4 وہ ہوں اور 5واں ایک خنثی ہو، ایسا نہیں ہوگا. وراثت کے معاملات بھی ویسے ہوں گے. صرف عدت کے مسئلے میں میں سمجھنا چاہ رہا تھا، ڈاکٹر صاحب کی رائے بھی میرے لیے مدد دے گی کہ شاید کچھ ایسی ان کی جو کنڈیشن ہے جسمانی، اگر وہ تولید وغیرہ کے گنجائش ان کے یہاں نہیں ہے، تولید نہیں ہو سکتی، تو میرا خیال ہے کہ شاید عدت کے سوال پر کچھ اس کو دیکھا جا سکتا ہے یا دیکھنا پڑے کہ اگر ان کی تولید کا امکان نہیں ہے تو کیا ان کے عدت کے احکام ویسے ہی ہوں گے، یا اس کو کسی اور طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے. یہ ایک سوال ہے، کوئی میری ابھی اس وقت کنسیڈرڈ اوپینین نہیں ہے، لیکن ایک پہلو میرے سامنے آیا، وہ میں نے عرض کیا. بہت بہت بہتر، تھینک یو ویری مچ. بالکل پروفیسر مشتاق صاحب کی طرف چلتے ہیں. میرا سوال بنیادی طور پہ تو وہی ہے، اس کے اندر مزید اگر آپ اضافہ کچھ کرنا چاہیں یا وضاحت پیش کرنا چاہیں. دوسری جو چیز میں ایک اور جس طرح اشارہ کیا تھا وہ یہ کہ نکاح کی جو شرائط ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے یہاں پر ایک اگر ایک ڈسیبل پرسن کے طور پہ بھی آ رہا ہے، تو کیا اسلامی شریعت یہاں پہ کچھ مزید قدغنیں یا شرائط لگاتی ہے، یا اس کو بالکل بس ہم اگر شناختی کارڈ بن گیا تو وہ جا کر بس فوری طور پہ نکاح کر سکتا ہے اور مزید کوئی کنڈیشنز عائد نہیں ہوتی اس نکاح کے منعقد ہونے میں؟ تو ایک تو اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، اور دوسرا جیسے کہ بھی عمار صاحب نے بات کی عدت کے حوالے سے جو ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بنیادی بات وہی ہے کہ جب ایک دفعہ آپ نے کیٹیگری کا تعین کر لیا تو اب اس کے تمام اصولوں کا اطلاق ہوگا. نکاح کا ہم نے مان لیا کہ اگر خنثی کو آپ نے مرد کی کیٹیگری میں پلیس کیا، عورت کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے. عورت کی کیٹیگری میں پلیس ہے تو مرد کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے. تو اب جب نکاح ہوگا تو اس کی وہی شرائط ہوں گی جو عام طور پر نکاح کی ہوتی ہیں، اور اس میں مرد کی حیثیت سے اگر خنثی کو ہم نے مرد تسلیم کیا ہے تو وہ مرد کی ذمہ داریاں اٹھائے گا، اور اگر اس کو عورت تسلیم کیا ہے تو وہ عورت کی پوزیشن پر ہوگا یا ہوگی. تو وہی سارے اصول اور وہی سارے قواعد ہوں گے. اگر جیسے ہمارے کئی جدید دور کے علماء نے، معاصرین نے اس طرح کی بحثیں اٹھائی ہیں کہ شادی سے پہلے میڈیکل ٹیسٹ ہونے چاہیے وغیرہ، تو یہاں تو اگر پہلے ہی سے متعین ہے کہ بندہ یعنی وہ خنثی ہے یا اس میں تولید کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اگر فریقین آپس میں کچھ شروط طے کریں تو ظاہر شریعت ان کی اجازت دیتی ہے. شریعت کی جانب سے میرا نہیں خیال کہ اگر ہم اصول اور قواعد کی روشنی میں دیکھیں تو کوئی اضافی شرط عائد ہوتی ہے یا کوئی اضافی کسی اصول کا اطلاق ہوتا ہے. عدت کا بھی جہاں تک تعلق ہے تو فقہائے کرام چونکہ عدت کو جوڑتے ہیں نہ صرف یعنی باقاعدہ جو سیکشول انٹر کورس ہو جائے اس کے ساتھ، بلکہ اگر خلوتی صحیحہ ہو جائے تو اس کے بعد بھی وہ عدت کے اصولوں کا اطلاق کرتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات عمر کی زیادتی کی وجہ سے یا اور مسائل کی وجہ سے بھی یعنی بچے پیدا کرنے کی صلاحیت تو نہیں رہتی، لیکن اس کے باوجود جو عام طور پر عدت کے اصول ہوتے ہیں ان کا اطلاق ہوتا ہے. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ ویسے اس کو کنفرم کرنا پڑے گا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ عدت کے مسئلے پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک اصولی بات میں عرض کر سکتا ہوں کہ جنرلی یہی ہوگا کہ جو عام شروط اور جو عام احکام ہیں ان کا اطلاق ہوگا، مہر کے حوالے سے بھی دیگر امور کے حوالے سے بھی. کسی اسپیسیفک مسئلے میں، اسپیسیفک سچویشن میں کپل کی مخصوص جو کنڈیشنز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی خصوصی رول بن جائے وہ الگ بات ہے، لیکن جنرلی وہی عام اصول ہوں گے.